اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکئی کی فصل پر بات کریں گے۔ مکئی دنیا میں کاشت کی جانے والی ایک اہم فصل ہے۔ اسے پاکستان میں چاول اور گندم کے بعد اہم غذائی فصل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسے کئی علاقوں میں اناج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چارہ جات کی ایک اہم فصل بھی ہے اور انسانی خوراک کے علاوہ مرغیوں اور مویشیوں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی صنعتی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مکئی کے پودوں کا قد، اس کی قسم، آب و ہوا، زمین اور آب پاشی کے وسائل کی بنا پر مختلف ہوتا ہے۔ نہری علاقوں میں مکئی دانوں اور چارے کے لیے بھی کاشت کی جاتی ہے۔ مکئی کا چارہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے خاص طور پر مفید خیال کیا جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے کی فصل ہونے کی وجہ سے اسے فصلوں کے ہیر پھیر میں آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً مکئی اور گندم، مکئی اور برسیم، یا مکئی گندم کپاس اور برسیم۔ مکئی پاکستان کے بارانی علاقوں کی ایک اہم فصل ہے۔ اس کی بیجائی کے وقت کا سطح سمندر سے بلندی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، جبکہ میدانی اور بارانی علاقوں میں بوائی مونسون کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ جوں جوں بلندی کی جانب جایا جائے تو بیجائی کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر دو طرح کی مکئی کاشت کی جاتی ہے، روایتی مکئی اور دوگلی مکئی یا ہائیبرڈ مکئی۔ روایتی مکئی کا بیج کسان حضرات اپنی سابقہ فصل سے بنا کر کاشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں روایتی مکئی کی اوسط پیداوار 20 سے 25 من فی ایکڑ ہے۔ اس کو بہتر پیداواری منصوبے سے 35 سے 40 من فی ایکڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوگلی مکئی کی پیداوار روایتی مکئی کے مقابلے میں اوسطاً 2 سے 3 من گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس اقسام کی اوسط پیداوار 60 سے 70 من فی ایکڑ تک ہے، جو بہتر پیداواری منصوبے سے 100 سے
120 من فی ایکڑ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر مکئی کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل، وزارت خوراک، لائیو سٹاک، حکومت پاکستان، سائنسدانوں، قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے دوگلی مکئی کو پیداوار کے لحاظ سے بہترین قرار دیا ہے اور اس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے، جس کے کمال سے اس کی پیداوار 150 من فی ایکڑ تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں دوگلی مکئی کی قسم زیادہ تر نہری علاقوں کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ زیادہ پیداوار کے لیے فصل کا زمین میں لمبی مدت تک رہنا یہ قدرتی عمل ہے، اسی لیے دوگلی مکئی کو لمبی مدت کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کی کاشت مکمل طور پر نہری علاقوں پر محیط ہے۔ ناظرین، اس کی سال میں 2 فصلیں لی جا سکتی ہیں۔ پہلی فصل کی کاشت آخر جنوری سے آخر فروری تک مکمل کر لینی چاہیے، جو کہ جون میں پک کر تیار ہو جائے گی، جبکہ دوسری فصل خریف میں لی جا سکتی ہے، جس کی کاشت وسط جولائی سے شروع ہو کر وسط اگست تک مکمل کر لی جاتی ہے۔ ہائیبرڈ مکئی کی کاشت کے لیے بھاری میرا زمین موزوں ہیں۔ ریتلی یا کلراٹھی زمینیں کاشت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ نکاسی کا خاطر خواہ بندوبست ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھے اگاؤ کا انحصار زمین کی تیاری پر منحصر ہوتا ہے۔ زمین تیار کرنے کے لیے مٹی پلٹنے والا ہل عام طور پر 2 بار چلایا جائے، پھر اسے رونی کر دیں۔ وتر آنے پر 2 دفعہ عام ہل چلا کر سہاگا دینے سے وتر محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہموار زمین پر ریجر کی مدد سے 2.5 فٹ کے فاصلے پر شمالاً جنوباً کھیلیاں یعنی وٹیں بنا لیں۔ بیج کا رخ دھوپ یعنی مشرق کی جانب رہے تو بہتر ہے۔ مکئی کی فصل لائنوں میں کاشت کرنے سے پانی کی بچت کے ساتھ ساتھ بہتر پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لائنوں کا درمیانی فاصلہ 2.5 فٹ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 8 انچ تک ہونا چاہیے۔ کاشت بذریعہ ٹریکٹر، ڈرل، پلانٹر یا کاٹن ڈرل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر ریجر دستیاب نہ ہو تو پہلے سے پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ اور 1 سے 1.5 انچ گہرائی کے لیے پلانٹر یا کاٹن ڈرل کے ذریعے مکئی کی ہائیبرڈ اقسام لائنوں میں صحیح وتر حالت میں کاشت کریں۔ اس طرح 10 کلو گرام فی ایکڑ ہائیبرڈ مکئی کا بیج درکار ہوگا اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد 28 یا 30 ہزار ہوگی۔ اس طرح چھدرائی کا عمل نہیں کرنا پڑے گا۔
جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے فصل کی کاشت کے فوراً بعد یا اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو پودے نکلنے سے پہلے وتر حالت میں ماہرین کی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار ادویات لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال کے سلسلے میں کوشش کریں کہ پہلے آپ اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں اور اس کے بعد ماہرین کی رائے اور ضرورت کے مطابق اپنی زمینوں میں کھادوں کا استعمال کریں۔ عام کھیت مکئی کی 20 سے 25% غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے مکئی میں نائٹروجن یا فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کا استعمال کریں۔ برانی علاقوں میں 1 بوری یوریا، 1 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ بوائی کے وقت یکمشت ڈال دینی چاہیے۔ اگر دیسی کھاد یعنی گوبر یا پولٹری فارم کی کھاد زمین میں مناسب مقدار میں ڈالی گئی ہے تو اس صورت میں 1 بوری یوریا ہی کافی ہوگی۔ نہری علاقوں میں 1 بوری یوریا، 1 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ بوائی کے وقت اور 1 بوری یوریا جب فصل 1.5 فٹ اونچی ہو جائے تو اس وقت استعمال کریں۔ دوگلی مکئی کے کھیت میں 2 بوری یوریا، 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاش بوائی کے وقت، جبکہ 1 بوری یوریا جب فصل 1.5 فٹ اونچی ہو جائے تو اس وقت، اور 1 بوری یوریا جب فصل 3 فٹ تک اونچی ہو جائے تب استعمال کریں۔ اگر مکئی لائنوں میں کاشت کی جائے تو پودوں کی تعداد 85 سے 90 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 30,000 سے 35,000 اور 100 سے 120 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 25 سے 30,000 پودے فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ اس سے زائد پودوں کی چھدرائی کر دینی چاہیے۔ جب فصل 6 سے 8 انچ اونچی ہو جائے تو چھدرائی کا عمل ہاتھ سے پودے اکھاڑ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ چھدرائی کے بعد پودوں کا درمیانی فاصلہ جلدی پکنے والی اقسام میں 8 انچ اور دیر سے پکنے والی اقسام میں 10 انچ تک ہونا چاہیے۔ بہاریہ مکئی کے لیے 25 سے 30 دن بعد پہلا پانی لگائیں، اس کے بعد سٹا نکلنے تک 10 سے 15 دن کے وقفہ سے پانی دیں، پھر 7-8 دن کے وقفے سے پانی جاری رکھیں۔ بہاریہ کاشت کے لیے 8 سے 9 پانی لگائیں۔ البتہ موسم خریف میں کاشت کے دوران پہلا پانی اگاؤ کے بعد 10 سے 15 دن بعد لگائیں، پھر حالات کے مطابق 10 سے 15 دن کے وقفے سے پانی لگائیں۔ موسم خریف میں 5 سے 6 بار آب پاشی کافی رہے گی۔ کیڑے اور بیماریاں مکئی کی فصل کو 20 سے 25% تک نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے مکئی کی پیداوار بہت زیادہ شدید متاثر ہوتی ہے۔ تنے کی مکھی، سفید مکھی، تیلا یا آرمی ورمنگ کے حملے کی صورت میں مناسب دوائی کا سپرے کریں۔
دانے دار زہر دانے دار زہریں 6 سے 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا دے کر پانی لگانے سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فوری پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ زہریں آپ مکئی کے شگوفوں میں ڈالیں۔ فصل اس وقت کاٹی جائے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے اور دانے سخت ہو جائیں۔ دانے کو دانت سے دبا کر چیک کریں۔ اگر دانہ ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ فصل کٹائی کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اسی طرح دانے کی نوک کا چھلکا ہٹا کر دیکھیں۔ اگر نوک پر سیاہ یعنی کالی تہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ فصل پک چکی ہے۔ اس وقت بھٹوں کے اندرونی چھلکے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ کٹائی کے بعد بھٹوں کو کسی صاف اور سایہ دار جگہ پر ڈال کر خشک کر لیں اور انہیں ایسی جگہ پر محفوظ کر کے رکھیں جہاں پر نمی اور چوہے نہ پہنچ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اسے ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔